السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مبین احمد۔ اس وقت موجود ہوں لاہور گیریزن یونیورسٹی میں۔ لاہور گیریزن یونیورسٹی میں آج جشن آزادی کے موقع پر مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا جشن آزادی سے متعلقہ، جس میں ڈبیٹنگ اور ڈرامہ اور ملی نغمہ شامل تھے۔ آئیے آپ کو ایکسپلور کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج کی تقریبات کی کیسے کامیاب قرار پائیں۔ اس وقت میں سر موجود ہیں آرٹ اینڈ کلچر سوسائٹی لاہور گیریزن یونیورسٹی کے کوآرڈینیٹر جناب سر محمد عمر آفتاب صاحب۔ ان سے جانتے ہیں، انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے ایک سیلفی بوسٹ بنایا ہے، بہت محنت لگی ہے اس پر، تقریباً ایک ہفتے سے زائد کا وقت اس پر لگا ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ سر ان کی کاوشیں، ان کی محنت جو ہے رنگ لائی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو تھینک یو فار ہیونگ می۔ اچھا، تو ہم نے ایکچولی ایک اسپرٹ آف فریڈم بنائی ہمارے سارے اسٹوڈنٹس سے مل کے، جو کہ ہم ایکچولی ریپرزینٹ کر رہے ہیں دا فریڈم آف پاکستان، کیونکہ ہم لوگ لائک ان 1947 ہم لوگ کو ایک آزاد ملک ملا، کیونکہ ہماری آئیڈیالوجی تھی ہمارے فور فادرس کی، تو اس کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان ونگس کے ساتھ، جس سے ہم ایکچولی بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ اب آزاد ہیں، تو ہم اپنے ریلیجن کو اپنے بہتری کے لیے پریکٹس کر سکتے ہیں، اپنے ریلیجن کو پریکٹس کرنے کے اپنے ملک کے لیے بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے ایکچولی ونگز آف فریڈم اس لیے بنایا۔ ٹھیک ہے سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنے مختصر سے وقت میں آرٹ اینڈ کلچر سوسائٹی نے اپنا ایک لوحہ منوایا ہے، اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ آبویسلی مجھے ہمیشہ سے آرٹس اینڈ کرافٹ میں بہت شوق رہا ہے، اور ہماری ہمیشہ کوشش تھی کہ ہم کوئی اس طرح کے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کوئی اچھی چیز ریپرزینٹ کریں جس سے ہمیں اچھا میسیج ملے ہماری آڈینس کو۔ جیسے ہم نے ابھی سمپل سے ایک ونگس بنایا ہے، یہاں پہ سب لوگ آ کے پکچرز اتار رہے ہیں، تو ہم اس سے کشمیر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اوبیسلی وہ بھی ضرور آزاد ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن دا تھنگ از دیٹ کہ آپ آرٹ کو ریپرزینٹ کریں بائی یوزنگ یور کلچر، اور مطلب اپنی کلچر اسٹک ٹو یور کلچر، اور آپ اسے اپنے آرٹ کو یا اپنے کنٹری کو، اپنی یونیورسٹی کو ضرور ریپرزینٹ کریں۔ ٹھیک ہے سر، مجھے لاسٹ پہ آپ یہ بتائیے گا کہ آج جشن آزادی کے موقع پر آپ اپنے ساتھ کیا عہد کرتے ہیں جو آپ مرتے دم تک اس پر قائم رہیں گے؟ ویسے آسان کوشچن ہے۔ آئی تھنک عہد ایز اے پاکستانی ہم سب کو یہ کرنا چاہیے کہ وی شوڈ پروبیبلی ریمین ٹرو ٹو آور کنٹری۔ مطلب ہم لوگ ضرور گورنمنٹ کو کوستے ہیں کہ یار یہ گورنمنٹ نے نہیں اچھا کیا، بٹ ہم لوگ پروبیبلی کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی تو ٹھیک نہیں کر رہے ایز اے عوام۔ تو آئی ووڈ ڈیفینیٹلی سے ٹو ایوری ون کہ ہم لوگ خود پہلے اپنی اصلاح کریں، آہستہ آہستہ خود رولز ریگولیشنز فالو کریں، اپنے پہ امپوز کریں، ٹریفک رولز فالو کریں، ایون اپنے ملک کو صاف رکھیں، اپنے ہمسایوں کا دھیان رکھیں، مطلب ایوری تھنگ جو کہ ہمارے اسلام میں کہا گیا وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس سے آئی تھنک ایز اے ہیومن اگر ہم خود بہتر ہوتے ہیں تو تب بھی ہم اپنے ملک کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر ہارون قادری صاحب، جو کہ اردو ڈبیٹنگ سوسائٹی لاہور گیریزن یونیورسٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، اور بڑا ایک اہم کردار ہے ان کا، اور یہ کوآرڈینیٹر بھی ہیں اردو ڈبیٹنگ سوسائٹی کے۔ ان سے جانتے ہیں کہ آج لاہور گیریزن یونیورسٹی میں مختلف ایک جشن آزادی کے مناسبت سے ایک ایونٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہماری ڈبیٹرس نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ہماری سوسائٹی کو ریپرزینٹ کیا۔ ان سے جانتے ہیں سر، جو پرفارمنس اسٹوڈنٹس نے دی ہے، آپ ان سے آپ کو پسند آئی ہے یا اس کے بارے میں کیا ریمارک سکتے ہیں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام مبین۔ آپ نے بھی دیکھا کہ ہمارے جو نئے وائس چانسلر آئے ہیں میجر جنرل شہزاد سکندر صاحب، انہوں نے اس سال 14 اگست کو بہتر طریقے سے منانے کے لیے ایک ٹاسک دیا ٹیچروں کو اور ساری سوسائٹیز کو۔ تو اس میں جو مین چیز تھی وہ میرے حوالے سے وہ اردو ڈبیٹنگ سوسائٹی کے حوالے سے تھی۔ تو ہماری 3 بچیوں نے اس میں حصہ لیا، حفصہ اور علیحہ اور اس کے ساتھ تھی فاطمہ۔ تو انہوں نے جو تقریریں تیار کیں، ساری جو محفل تھی، حال جنا حال بھرا ہوا تھا، سب نے اپریشیٹ کیا، اور وائس چانسلر صاحب نے بھی اس کو بڑا اچھا سمجھا، اور ہمارے تینوں جو ڈبیٹر ہیں ان کو 5-5 ہزار روپیہ نقد ابھی انہوں نے انعام دیا ہے محفل میں، اور اس کو میں نے مبین کو تصویریں بھی ابھی سینڈ کی ہیں۔ اس میں میوزک سوسائٹی کے بچے بھی تھے، اس میں دوسری سوسائٹی کے بچے جو 6-7 طالب علم جو تھے ان کو، اور اپنے ساتھیوں کو باک اپ کیا، ان کو شاباش دی کہ ہم آئندہ سے۔ تو ہماری جو اردو زبان کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اردو ترقی کرے، ہم اردو بولیں، ہم اردو سیکھیں، ہم اردو سیکھیں لکھیں۔ تو اردو زبان کے نفاذ کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہو رہی ہیں۔ ہمارے قومی زبان تو اردو ہے، لیکن ہم اس طرف توجہ کم دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے جو ہے نا موبائلوں پہ بھی رومن اردو لکھنا شروع کر دی ہے، حالانکہ وہاں بھی ہم اردو جو ہے اصل جو ہے وہ الف ب پ ت کے حوالے سے لکھ سکتے ہیں۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گیریزن یونیورسٹی جو ہے وہ رات دگنی دن چگنی ترقی کر رہی ہے، جہاں تک اپنی اکیڈمک سلسلے میں غیر ہم نصاب وہ جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں ان میں بھی کافی ترقی کر رہی ہے. اور یہ جو ہمارے آج وائس چانسلر تشریف فرما ہے مسند چیئر پر، تو انہوں نے بھی اس چیز کی طرف بڑی توجہ دی ہے. انہوں نے اس پورے ایونٹ کے بعد سارے لوگوں کو بلایا اور اس میں جو خامیاں تھیں ان کی طرف بھی تھوڑا سا اشارہ کیا ڈھکے چھپے انداز میں، لیکن خوبیوں کی طرف انہوں نے بہت زیادہ انداز میں باقاعدہ کیا لوگوں کو. اور ہماری بھی اب اس چیز کو دیکھ کر ہمیں بھی تقویت حاصل ہوئی ہے کہ ہم بھی مزید جو ہے نا بہتر ان کی ہدایات کے مطابق اپنا کام جو ہے وہ کریں گے. ٹھیک ہے سر، مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ ایک قوم کی جو پہچان ہوتی ہے وہ اس کی زبان ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی جو پہچان تھی وہ کھو بیٹھے ہیں. ہم نے اپنی زبان سے بڑی غداری کی ہے. اس معاملے پہ کیا نظر ثانی فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، زبان سے غداری تو نہیں کہہ سکتے، لاپرواہی کہہ سکتے ہیں. جی جی. کیونکہ ہماری جو سوچ ہے نا وہ یہی ہے کہ جس کو زیادہ انگلش آتی ہے وہ زیادہ لائق فائق آدمی ہے. جو ملک ہے وہ اپنی زبان میں اس کی سٹڈی ہو رہی ہے، وہ اپنی زبان بولتے ہیں. وہ اپنے زبان کو جب بولتے ہیں تو اس میں سے اس کا کلچر جو ہے وہ بولتا ہے اس ساری قوم کے انگ انگ میں، ان کے لباس سے، ان کے شخصیت سے، ان کی زبان سے، ان کے رہن سہن سے. تو ہم بھی جو ہیں اگر اردو زبان کو اپنائیں اور اردو کو قومی زبان کا اصل میں حق وہ جگہ دے دیں. قائد اعظم نے فرمایا تھا نا کہ ہماری زبان جو ہے وہ اردو ہوگی، قومی زبان جو ہے. تو اگر ہم ان کی اس قول کو سمجھتے ہوئے ہی کچھ ایسی اصلاحات کریں کہ ہماری اردو جو ہے اس کو بھی ترقی ملے، ترویج ملے. ٹھیک ہے. آخر پہ سر میں ایک شعر پڑھوں گا کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. پاکستان زندہ باد. وعلیکم السلام. جی، آپ کا نام؟ فضل حسین. اور ڈپارٹمنٹ؟ بزنس مینجمنٹ سائنسز. اور مجھے بتائیے گا آپ کون سی سوسائٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ ہم بی ایم سی بزنس مینجمنٹ کلب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور مجھے یہ بتائیے گا آپ جو ہے کلچر کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آج کیا عہد کرتے ہیں کہ آج آپ اس عرض پاک کے لیے کیا کیا کچھ کریں گے؟ دیکھیں، انسان کی جان سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہوتی، اور جب ملک کو اس جان کی بھی ضرورت پڑے گی تو ہم دریغ نہیں کریں گے. ایک وطن سے محبت کتنی اہمیت کی حامل ہے. اگر ہمیں وطن سے محبت نہیں ہے، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، وطن کی محبت ہونا ایک اہم پہلو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آخر پہ میں گفتگو کا اختتام اس جملے سے کروں گا: خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے تا برسوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے تا برسوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. پاکستان زندہ باد.